آئیے اس ادارے کے عظیم استاذ حضرت مولانا محمد مبین الحق صاحب مظاہری دامت فیوزہم العالیہ درخواست کرتے ہیں تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام، محترم سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، آج کا یہ پروگرام جو تکمیل حفظ قرآن کے عنوان سے معنون ہے، آج کی یہ رات بھی شب برات ہے، جو انتہائی مبارک رات ہے، اور شب برات یہ چھٹکارے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات تمام انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ ان میں سے پہلا شخص ہے مشرک، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنے والا۔ اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور عقیدہ توحید اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی خاطر نبیوں کو بھیجا ہو، اور ایک نبی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اور ہر نبی نے اس مسئلے کو بیان کیا، اور اس مسئلے پر ہر نبی کو پتھر مارے گئے، ہر نبی کو گھر سے نکالا گیا، انہیں جلا وطن کیا گیا، 18,000 پیغمبروں کو اس مسئلے کی خاطر شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی نبیوں نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں کوئی لچک نہیں دکھائی، اس کے معنی کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ خدا کی خدائی میں اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہیں، کہ عقیدہ توحید آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں فإن التوحید رأس الطاعات، کہ توحید تمام طاعات اور عبادات کی جڑ ہے۔ اگر انسان کا ہاتھ کٹ جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، اس کا پیر کٹ جائے زندہ رہتا ہے، کان کٹ جائے زندہ رہتا ہے، لیکن اگر انسان کا رتی برابر بھی دل کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اگر انسان چند اعمال چھوڑ بھی دے پھر بھی وہ مسلمان رہتا ہے، لیکن اگر اس کی عقیدے میں ذرہ برابر بھی فرق آیا تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس کے اعمال خواہ کتنے ہی سنہری ہوں، لیکن وہ بندہ، اس کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بالکل بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد میں دوسرا شخص ہے جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی، شاحن، کینہ پرور، اپنے دل کے اندر حسد رکھنے والا، دوسروں کی خاطر اپنے دل کے اندر بے پناہ بغض رکھنے والا۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کینہ، حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور حسد کرنے والے کا جو انجام آخرت میں ہے وہ تو ہے، لیکن دنیا کے اندر جو حاسد ہوتا ہے وہ جس سے حسد کر رہا ہوتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن خود اس کی ذات کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کل لوگوں کے اندر بلڈ پریشر کا مرض عام ہو گیا، اور قلبی امراض لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف عداوت ہے، بغض ہے،
کہ وہ اپنی حسد کی آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ حاسد کے لیے آپ برا نہ چاہو، اس لیے کہ جو اس کو حسد کی آگ جلا رہی ہے خود اس کے لیے کافی ہے، تو آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی آپ کے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی جن کی ڈالی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ کے اندر جوتا لیے ہوئے تھے، وہ اندر داخل ہوئے۔ دوسرے دن آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی آپ کے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ پھر وہی صحابی اسی انداز سے داخل ہوئے۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی بات فرمائی کہ ابھی آپ کے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ پھر وہی انصاری صحابی اسی حال میں کہ ڈالی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور بائیں ہاتھ کے اندر جوتا اٹھایا ہوا ہے۔ جب آپ کی مجلس ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ ان صحابی کے پیچھے ہو لیے، چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نیکیوں کے حریص تھے۔ آج تو ہم مال کے حریص ہیں، مکان کے حریص ہیں، دولت کے حریص ہیں کہ فلاں کے پاس اگر دولت ہے تو ہمارے پاس بھی آ جائے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معاملہ اس سے بالکل برعکس تھا، وہ نیکیوں کے حریص تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پیچھے ہو لیے کہ دیکھیں ان کا کون سا ایسا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی انہیں بشارت دی۔ تو وہ ان کے پیچھے ہو لیے اور کہنے لگے کہ دیکھیے ہمارے باپ سے ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک گھر نہیں جاؤں گا اور نہ میں ان سے کوئی بات کروں گا، لہذا 3 دن آپ اپنے پاس مجھے ٹھہرا لیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ان صحابی کے یہاں میں نے 3 راتیں گزاریں، لیکن میں نے ان کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، صرف اتنا دیکھا کہ رات کو جب بستر کے اوپر ان کی آنکھ کھل جاتی تو کروٹ بدلتے وقت اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ فجر کے نماز کے لیے اٹھتے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے عمل کو معمولی سمجھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، ہمارا نہ والد سے کوئی جھگڑا ہوا اور نہ کوئی ناراضگی ہوئی، لیکن قصہ یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ابھی آپ کے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے، اور 3 مرتبہ آپ ہی آئے، لیکن میں نے آپ کا کوئی خاص عمل تو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا ہمارا کوئی خاص عمل نہیں، بس یہی عمل ہے جو آپ دیکھ رہے ہو، لیکن ہاں ایک چیز ہے ہمارے اندر کہ کسی کا کینہ، کسی کا بغض، کسی کا کھوٹ ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے بلند مرتبے کے اوپر پہنچ گئے۔ تو میرے دوستو، اس سے پتہ چلا کہ عمل چاہے کتنا ہی بلند ہو، لیکن اگر دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو اللہ کے یہاں اس کی بخشش نہیں، اس شب برات کی رات بھی اس کی بخشش نہیں۔ تو آپ نے فرمایا شاحن، کینہ رکھنے والا، اپنے دل کے اندر بغض رکھنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا ظالم، قاتل نفس، ظلم کرنے والا۔ اب ظلم کے بہت سے طریقے ہیں، کسی کو گالی دینا، کسی کو آپ گالی دیتے ہیں لیکن وہ آپ کو پلٹ کر جواب نہیں دے سکتا چونکہ کمزور ہے، وہ یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ کسی پر آپ تہمت لگاتے ہیں لیکن اس کے اندر بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ کسی کو آپ برے لقب سے پکارتے ہیں، اس کو ناگوار ہوتا ہے لیکن کمزور ہے، بدلہ نہیں لے سکتا ہے، یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ کوئی دینار ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہماری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کے آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے،
بس اس کی نیکیاں بعض اور بعض فلاں کو دے دی جائیں گے، لیکن ابھی مطالبہ کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو اب کیا ہوگا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب اس کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ ساری زندگی زنا نہیں کیا لیکن زنا کا گناہ اس کے اوپر لادا جائے گا، ساری زندگی چوری نہیں کی لیکن چوری کا گناہ اس کے اوپر لادا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس رات ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں۔ اور چوتھا شخص جس کی اس رات بخشش نہیں وہ ہے قطع رحمی کرنے والا، تعلقات کو توڑنے والا۔ میرے دوستو، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق بڑھا دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنی قرابت داروں سے اچھا معاملہ کرے۔ تو قطع رحمی کرنے والا اس رات اس کی بھی بخشش نہیں۔ اور پانچواں شخص جس کی اس رات بخشش نہیں وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، کہ ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا کے اندر ضرور ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی لیکن مرنے سے پہلے دنیا کے اندر اس کو سزا ضرور ملتی ہے۔ اس کے تعلق سے ایک سچا واقعہ لکھا ہوا کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے باپ کو اپنے گھر کے اندر پیٹ رہا تھا اور دھکے بھی دے رہا تھا، اور پیٹتے پیٹتے پھر اس نے اپنے باپ کو گھسیٹنا شروع کیا اور گھسیٹتے گھسیٹتے اپنے گھر سے باہر تک لایا۔ لکھا ہے کہ اس کے باہر، گھر کے باہر بسواڑا تھا۔ جب وہ وہاں تک لایا تو ابھی تک اس کا باپ رو نہیں رہا تھا، لیکن جب اس نے اس کے آگے کھینچنا شروع کیا تو اب باپ رونے لگا۔ اس نے کہا بیٹا بس کرو، اگر اس کے آگے تم نے گھسیٹا تو اب تم ظالم ہو جاؤ گے۔ باپ نے کہا اچھا۔ بیٹا نے کہا میں نے اپنے آپ کو مارا، پیٹا، گھسیٹا تو میں ابھی تک کیا ظالم نہیں ہوا؟ باپ نے کہا نہیں، اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہاں تک گھسیٹا تھا۔ تو میرے دوستو، ماں باپ کے ستانے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر اس کی سزا ضرور مل کے رہتی ہے۔ اگر باپ زندہ ہے تو باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ پیروں کے پاس جاتے ہیں صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اگر باپ زندہ ہے تو سنیے باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پیر کی دعا قبول ہو نہ ہو، اس کے اندر شک ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر ماں زندہ ہے تو ماں سے دعائیں کرواؤ، ان کے وجود کو غنیمت جانو۔ تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اس کی بھی اس رات بخشش نہیں۔ اور چھٹا شخص ہے المسبل، یہ کنایا ہے، استعارہ ہے تکبر سے۔ تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ جو وجود میں آیا وہ ہے تکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کیا کہا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا۔ اللہ نے فرمایا فاخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ملعون بنا دیا۔ فرعون کا گناہ کیا تھا؟ تکبر۔ قارون کا گناہ کیا تھا؟ تکبر۔ نمرود کا گناہ کیا تھا؟ تکبر۔ تو تکبر کرنے والا اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور ساتواں شخص ہے شرابی، شراب پینے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی جب تک اس سے توبہ نہ کر لے۔ شراب کے بارے میں آپ نے 10 لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اس کو بنانے والا، اس کو نچوڑنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، اور اس کو لاد کر لانے والا، جس کے لیے لاد کر لائی جائے، اور اس کو پینے والا، پلانے والا، اس کو ہبہ کرنے والا، اور اس کی آمدنی کھانے والا، ان لوگوں کے اوپر آپ نے لعنت فرمائی جب تک اس گناہ کو وہ چھوڑ نہیں دیتا۔ اور آخری شخص ہے جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، وہ ہے چغل خور، لگائی بجھائی کرنے والا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں لگانے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور عذاب قبر چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ کی اونٹنی بدکنے لگی۔ آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے جس سے بچنا ممکن تھا۔ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، آج کل لوگ کیا کرتے، پیشاب کیا اور چڑھا لیا اسی طریقے سے۔ فرمایا اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔
اور دوسرا شخص وہ چغل خوری کرتا تھا، لگائی بجھائی کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔